عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر ہے 368۔ یہ ہم حدیث پہلے بھی پڑھ چکے، وہ طویل حدیث میں جس میں عشاء کی نماز دیر سے پڑھائی اس کا ذکر چل رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بے شک آج جو کوئی زمین کے اوپر ہے 100 برس بعد ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی مراد یہ تھی کہ یہ دور گزر جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ایک صدی آج جو زمین پہ موجود ہے 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی ہم جو موجود ہیں، ایک تو یہ ہمیں درس فکر دی جا رہی ہے کہ تم کتنا جی لو گے، جتنی زندگی تمہاری گزر گئی ہے 100 سال بعد تم میں سے جن لوگوں سے تم میل جول رکھ رہے ہو، مل رہے ہو، تمہارے سامنے پیدا ہو رہے ہیں، 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں فکر آخرت دے رہی ہے یہ حدیث، اور یہ بتا رہی ہے کہ جب تم نے جانا ہے نا، تو دنیا میں یہ سوچتے ہیں نا ابھی ہم نے یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، کہیں بھی یہ نہیں سوچتے کہ کبھی ہم مر بھی تو سکتے ہیں اس دوران، ٹھیک ہے، ہمیں مرنا بھی تو ہے اور موت کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کب آ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی ہمیں فکر دے رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، بالفرض کسی کی امید ہے بہت زیادہ جینے کی، کتنا جی لوگ ہیں؟ 100 سال بعد تک تو نہیں ہوگے نا تم یہاں پہ۔ دوسرا فکر ان لوگوں کے لیے بھی ہے، درس فکر اس میں، کہ جو دنیا میں ظلم ڈھا رہے ہیں، مظلوموں کا حق کھا رہے ہیں، لوگوں پہ تشدد کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو بھی ہے دنیا میں اپنے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی ان کو بھی درس فکر دے رہے ہیں کہ 100 سال بعد کوئی بھی نہیں ان میں سے بچے گا، یعنی کب تک کر سکو گے یہ تم سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فکر کرو اس وقت کی جو آنے والا ہے، یعنی کہ موت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فکر نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، ان الفاظ سے بہت سے مفہوم نکلتے ہیں، ہر ایک کے لیے فکر کا مفہوم نکلتا ہے کہ ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ کتنا جی لو گے؟ 100 سال بعد تو کوئی بھی نہیں ہوگا جو آج موجود ہے ان میں سے، تو یعنی ایک دور گزر جاتا ہے، ایک نسل نئی پیدا ہو کے تیار ہوتی ہے اور پھر اگلی پچھلی نسل چلی جاتی ہے، ان کی اگلی نسل شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ایک نظام چلتا چلا رہا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ جہاں دنیا کے سارے کام ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم نے اب یہ کرنا ہے اب وہ کرنا ہے، یہ بھی یاد رکھنے کے ہم نے دنیا سے جانا بھی ہے، اور جب پتہ ہو کہ ہم نے چلے ہی جانا ہے تو پھر جینے والے ایسے، مرنے والے ایسے نہیں جیتے، ٹھیک ہے، وہ کیسے جیتے ہیں؟ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے تو مر جانا ہے تو پھر میں کچھ کر کے ہی مروں، ایسے تو نہ مروں اس دنیا سے بے فائدہ زندگی گزار کے، دنیا میں مگن رہ کے چلا جاؤں اور آخرت میں کچھ بھی نہ ملے۔ کسی ملک کا یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کرتے ہیں، کسی ملک میں رواج تھا کہ وہ نا 1 سال کے لیے کسی کو بادشاہ بناتے تھے، اور ان کا کچھ انداز ایسا تھا کہ وہ ایک پرندے کو، کاؤ وغیرہ کو اڑاتے تھے، جس کے اوپر وہ بیٹھ جائے کندھے یا سر پہ، اس کو بادشاہ بنا دیا جاتا تھا، اور 1 سال کے لیے اس کو بادشاہ بنایا جاتا تھا، پھر اس کو کال کوٹڑی میں ڈال دیا جاتا تھا سال کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اب جو بادشاہ تھا 1 سال موج مستی کرتا، اپنا حکم چلاتا، مرضی کرتا، سارے جو کر سکتا تھا کرتا، لیکن سال گزرا تو اس کو اتارا، ختم کیا، اس کی بادشاہت ختم، اور وہ اس کو کال کوٹری میں پھینک دیا گیا۔ اب ساری زندگی جیل میں سڑا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کوٹری میں گل سڑ رہا ہے، وہیں پہ کھا رہا ہے جیل کے کھانے اور وہ سیدھا چیزیں، اور وہیں پہ نہ دنیا دیکھ سکتا ہے نہ باہر نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تکلیف دہ تھا ساری زندگی اس میں گزارنا۔ تو یہ ایسی ایک یعنی واقعہ ہے، تو وہ ہو سکتا ہے فرضی ہے جو بھی ہے، بہرحال ایک شخص کھڑا ہوا تھا، کسان بیچارہ، کوئی اپنے گندم کی گٹھری وغیرہ لے کے، تو وہ بھی عقاب کو اڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ بادشاہ آج پتہ نہیں کون بنے گا۔ ایسا ہوا کہ وہ عقاب جو ہے اس کے اوپر بیٹھ گیا، اب اس کو بادشاہ بنا دیا گیا، تو وہ بڑا پہلے تو پریشان ہوا، بس 1 سال تک ہی ہے میرے ساتھ تو یہ سب کچھ، لیکن تبھی اس کو احساس ہوا کہ 1 سال تو ہے نا ابھی میرے پاس، تو اس نے ایسا کیا کہ پورے ملک میں نظام عدل، انصاف، ہر کسی کے حق کے ساتھ جو کچھ قوانین تھے ان کی پابندی شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ اس نے جو کال کوٹری تھی نا اس کو محل میں تبدیل کرنا شروع کر دیا، وہاں پہ 1 سال میں محل بنا دیا۔ اب کال کوٹری میں ڈالا گیا تو وہ کہاں گیا؟ محل میں گیا، ٹھیک ہے، ساری آرائشیں سہولتیں جو بادشاہ کو حاصل تھیں وہ کال کوٹری میں بھی مل گئی۔ اس کی مثال دی جاتی ہے، ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ اپنی آخرت کی فکر ایسے ہی کرتا ہے جیسے اس کے سامنے کی تھی، وہ بادشاہ بن کے بھی اپنی اس کے بعد والی زندگی کو نہیں بھولا تھا۔ جو عام بندے ہوتے ہیں دنیا میں مگن، وہ جب ان کے ہاتھ میں اقتدار، کوئی حکومت، صحت، دولت، مال، جو بھی عہدہ ملا اسی میں مگن ہو کے 4 دن عیش کر کے مرنے کے بعد پتہ نہیں کہاں جائیں گے، ٹھیک ہے، قبر میں جانے کو اللہ جانے کیا ان کا انجام ہوگا، لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے مر جانا ہے، تو کال کوٹری کو کیوں نہ میں جنت کے لیے تیار کروں، تو اس کے لیے تیاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کرے ہمیں بھی یہ احساس رہے کہ ہم نے مر تو جانا